صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو۔ قال تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ صدق اللہ المولانا العظیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، چند جمعوں سے اللہ کے ذکر کے بارے میں بات چل رہی تھی، آج بھی اسی کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے ذکر کا مقصد اللہ کا دھیان ہے۔ مقصد اصلی جب اللہ کی ذکر کی دھیان بتایا گیا تو کہا مقصد کو اگر سامنے نہیں رکھیں تو پھر کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ کسی گاؤں کو جا رہے ہیں، پوچھنے والے اگر یہ پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں، تو اب معلوم ہوتا ہے کہ بولنے والے بھی بولیں گے، سننے والے بھی بولیں گے کہ بھئی ان کا دماغ کچھ چلا ہوا ہے، انہوں کہاں جا رہے ہیں ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کسی کو بولے کہ آپ میں حیدرآباد جا رہا ہوں، ظاہر بات ہے حیدرآباد کیوں جا رہے ہیں، بولے کہ بھئی بس وقت گزارے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دانشور حضرات بولیں گے بھئی یہ آدمی فضولیات میں سے زیادہ ہے، کوئی کام پر، کوئی اصلیت پر اس کا کوئی دھیان نہیں ہے، بس اپنا جو ہے وقت گزارا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سامنے آ جاؤ۔ تو کہا مقصد اصلی کیا ہے، وہ اصل میں حاصل کرنے کے لیے سارے کے ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو کہا مقصد اصلی ذکر اللہ کا، چاہے آپ اللہ کی یاد، ذکر کا معنی اللہ کی یاد، ذکر اللہ اللہ کی یاد کرنا، تو کہا ذکر اللہ کا مقصد اصلی اللہ کا دھیان کرنا۔ جب اللہ کا دھیان رہا تو ہر عبادت قابل قبول۔ اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے، چاہے آپ کتنی ہی عبادت کریں، کتنا ہی آپ اللہ کی باتیں کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں یا روزہ زکوٰۃ دے، پھر اللہ کا دھیان نہیں ہے تو یہ کوئی خاص قابل قبول نہیں ہے۔ عموماً میں بولا کرتا ہوں نماز ایک محتمم بالشان عبادت ہے۔ اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے تو اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ روزے میں اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے تو بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے، لوگوں میں واہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حج میں اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے تو سیر و تفریح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا ہر چیز میں اللہ کا دھیان ہونا بہت ضروری ہے۔
یہی ہے ذکر کا مقصد اصلی. بہت سارے لوگوں کو آپ سنے ہوں گے کہ بھئی دنیا قائم ہے انسانوں کی وجہ سے. اگر انسان نہیں ہوتے تو دنیا نہیں ہوتی. کچھ لوگ اس میں دعویٰ کرتے ہیں جو زراعت کرنے والے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کو ہم نے بچا رکھا ہے. اگر ہم کھیتی باڑی نہیں کرتے تو لوگ ظاہر بات ہے بھوکے مر جاتے. تو کہا ہمارے سے دنیا آباد بھی ہے اور دنیا قائم بھی ہے. یہ زراعت پیشہ کرنے والے لوگوں کا نعرہ ہے. اسی لیے ہماری حکومت کے ذمہ دار حضرات اس بات کو بہت بڑھاوا چڑھاوا دیتے ہیں. جے کسان. خیر اپنی جگہ پر اس بات سے ذرا سا آگے بڑھیے تو یہ کسان حضرات جو کھیتی کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے سے دنیا آباد اور زندہ ہے باقی ہے. بھائی ہندوستان میں تم کھیتی کر رہے ہو، عربستان میں کچھ کھیتی ہے، وہاں پر کیا لوگ زندہ نہیں ہیں؟ مر گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پر پیداوار نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں پر بھی لوگ زندہ ہیں. تو اب اس سے ذرا آگے کی بات، تجارت کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ کسانوں تم جھوٹے، تمہارے سے دنیا آباد نہیں ہے، تمہارے سے دنیا جو ہے آباد نہیں ہے، لوگ زندہ نہیں ہے، دنیا قائم نہیں ہے. قائم اگر ہے تو ہمارے سے اس واسطے ہے کہ ہم یہاں کی چیز وہاں پہنچاتے ہیں. تو لوگ زندہ ہیں تو پھر دنیا آباد ہے. اگر ہم لوگ یہاں سے وہاں تک وہ پہنچائے نہیں تو ظاہر بات ہے یہاں کے لوگ پیداوار ہو رہی ہے تو یہاں کے لوگ زندہ رہیں گے، جہاں نہیں ہو رہی ہے وہاں تو انتخاب مر جائیں گے. تو دنیا برباد ہو جائے گی، آباد نہیں ہوگی. تو دنیا کسانوں سے آباد نہیں ہے. کسانوں تم جھوٹے ہو، ہم سچے ہیں کہ ہماری محنت سے یہاں سے وہاں ہم پہنچا رہے ہیں تو دنیا آباد ہم سے ہے. یہ کسان، یہ تجارت کرنے والوں کا نعرہ. اب یہ لیڈر حضرات کہتے ہیں تم بھی جھوٹے، کسان تم بھی جھوٹے، تجارت کرنے والے تم بھی جھوٹے، ہمارے سے دنیا آباد ہے. اس واسطے جو آدمی لوگوں پہ کنٹرول نہیں کر رہا ہے تو لوگ آپس میں لڑ کے مریں گے. ہمیشہ غریب آدمی مالدار کی جو ہے فکر میں رہتا ہے کہ بھئی کب اس کا پیٹ پھوڑو. کھا کھا کے پیٹ بہت موٹا کر لیا ہے، غریبوں کا کھا رہا ہے. یہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا مالدار بن کر بیٹھا ہوا ہے. تو غریب ہمیشہ امیر کے فکر میں رہے، کس وقت میں موقع ملے کس وقت میں اس کو جو ہے مارو. تو غریب لوگ امیر کو پیٹ پھوڑنے کی فکر میں ہیں، اور امیر لوگ کہا کہ جب تک ان لوگوں کی پیٹ نہیں پھوڑیں گے یہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے. تو غریب لوگوں کی پیٹ پھوڑنے پر امیر تلا ہوا ہے اور امیر کا پیٹ پھوڑنے پر غریب تلے ہوئے ہیں. تو آپس میں جھگڑا فساد، جب جھگڑا فساد ہوگا تو ایک دوسرے کو مار کے مر جائیں گے تو پھر دنیا کہاں آباد ہوگی؟ دنیا برباد. اب لیجیے اب ذرا آگے کہا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کسانوں تم سے دنیا آباد نہیں ہے. اس لیے
کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم پیداواری یعنی کس زراعت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا آباد ہے. ارے تو زراعت کیا کرتا ہے؟ تو جو ہے لوگوں کو کیا پالتا ہے؟ تیری سے دنیا کیا آباد ہے؟ تیرے کھیت کے بازو کا کھیت تھوڑا سا اس کے اندر سے مال یا چیزیں اگر آپ اپنے کھیت میں لا لیں، عموماً کرتے ہیں لوگ، اور آپ کی مینڈ سے ذرا سا آگے اس کے کھیت کو ملا لے کر اس میں تجارت زراعت کرتے ہیں. جب یہ کام اگر ہو رہا ہے تو سامنے والا اتنا بدھو تو ہے نہیں کہ بھائی تمہاری جو بھی کر لو تمہاری مرضی. انہیں بھی دعویٰ کرے گا بھائی میرے کھیت میں تو آیا کیوں؟ میرے اناج میں تو حصہ ڈالیا کیوں؟ میرے کھیت میں تیرے بیلا چھوڑیا کیوں؟ اب شروع ہو جاتا ہے جھگڑا. لڑائی جھگڑا اب یہاں سے شروع ہوگا تو دونوں مارا ماری کریں گے. ارے تو ایک معمولی بازو والے کھیت کا تھوڑا سا حصہ اگر لے لیا یا کچھ چیزیں اس کا جو ہے اپنے کھیت میں لے لیا اناج وغیرہ یا اپنے بیلا چرا لیا تو یہاں تیرا جینا مشکل ہے. لوگوں کو کیا باقی رکھنا؟ لوگوں کا باقی رکھنے کا معاملہ جب ہوگا جب تو جینا اچھا کرے گا. اگر یہاں اللہ کا دھیان نہیں ہے تو پھر یہ سب جھگڑے فسادات ہو. تو اگر اللہ کا دھیان رکھ کر کے بھائی میرے کو اللہ کے پاس کل جواب دینا ہے، یہ محکمہ پولیس، محکمہ ملٹری، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ انہی کے واسطے رکھا گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں جھگڑ کر، آپس میں ایک دوسرے کو مصیبت میں ڈال کر مارا ماری کر کے قتل غارت گیری کا معاملہ نہ ہو جائے. اسی لیے یہ پولیس کا محکمہ، ملٹری کا حکمہ رکھا گیا ہے. تو آپ اپنے اس معمولی چیز سے اپنی زندگی آپ سکون اور اطمینان سے نہیں رکھ سکتے تو پھر لوگوں کو باقی رکھنے کا مسئلہ تو بہت دور کا ہے. کہا یہ سامنے رکھنا کہ بھئی یہ چیز اگر ہم لیں گے تو یہاں بھی جھگڑا اور فساد ہوگا، یہاں بھی بچنا مشکل ہوگا. پھر کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک معمولی چیز پر حساب و کتاب لینے والے ہیں. اس کا بہت تو کہا یہ دھیان رکھ کر آدمی جب کسی چیز سے بچ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی سکون اور اطمینان سے ہوتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کسانوں تم سمجھ رہے ہو اللہ کا دھیان نہیں کرتے. تو کہا اگر اللہ کا دھیان نہیں کرتے تو تمہاری زندگی بچانا مشکل ہے. لوگوں کی زندگی بچانا بہت آگے کی بات ہے. اب تجارت کرنے والے کی طرف، وہ تجارت کرنے والے حضرات جو لے کر آ کے بیچ رہے ہیں، دوسرے جگہ سے لے کر آ کے یہاں لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. ایک دکاندار دکان میں بیٹھا ہوا اناج بیچ رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو بھیجائے، یہ لے لیا 100 کی نوٹ لے کر جا، کچھ سامان لکھ کر دیے یہ لے کر آ لے. سامان لیا 50 روپے کا. اب وہ دکان والا دیکھا بچہ چھوٹا ہے، ذرا چالاکی کرنا چاہیے. 20 روپے کی نوٹ ہاتھ میں تھما کر بولا جاؤ. اب بچے کو تو معلوم نہیں ہے مگر باپ یہاں سے دیکھ رہا ہے. دکان پہ گیا، سامان لیا، واپس آ رہا ہے. آیا دیکھا بیٹا کتنا ہے 50 کا سامان لے لیا اور 50 روپے کیا کرا ہاتھ میں نکال کے بتایا 20 روپے ہے. دکان والے کے پاس گیا، کیا بھائی آپ 50 کا سامان دیے، 50 واپس دینا تھا نا، آپ 20 ہاتھ میں تھما دیے بچے کے. نہیں میں دے دیا تھا پورے پیسے. کہاں گرا ہے دیکھو تمہارا بچہ. باپ بول رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تم جو ہے وہاں سے دے کر بچے کے ہاتھ میں دے بڑھا دیے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں بچہ کہیں گرایا نہیں. اب یہاں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا. کئی لوگوں کو دیکھنے میں آیا ایسا، ڈالیے کلے میں، کہا 500 کی نوٹ ڈالیے، 100 کا چلر دے رہے. کہا کہ میں ابھی 500 دیکھا، کہاں ہے پیسے؟
اب شہر شروع ہو گیا جھگڑا، یہاں تک کہ آئی مارم ماری پر نوبت، پولیس میں جانے کی نوبت۔ ارے ایک معمولی چیز آپ ذرا سا آگے پیچھے کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ میں بچنا مشکل ہے، لوگوں کو کیا بچا سکیں گے آپ؟ اب یہ اللہ کا دھیان اگر ہے کہ بھئی کوئی نہیں دیکھے تو نہیں دیکھا مگر اللہ دیکھ رہا ہے، پھر تو یہ دھیان کر کر اپنی زندگی گزارنے کا نام ہی اللہ کی یاد اور اللہ کا دھیان اور اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے عرفیت میں کہا گیا جب آدمی ایسی بے ایمانی کا کام کرتا ہے اور پھر جوڑ جوڑ کر جمع کر کے جو ہے اپنا مالداری بننے کا خواب دیکھتا ہے تو کہا پیلی جوڑے ڈھارے ڈار کپا لوڑ کے ایک ہی بار، اللہ بھی نہیں ہوتی، خاموش بیٹھتا تھوڑا ہی ہے، لوگوں کا منہ مار مار کے، لوگوں کے منڈیاں مدڑ کے آپ اپنا مالدار بننے کی فکر کر رہے ہیں۔ ارے یہ مالداری تمہاری کام کی نہیں ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی غارت کر کے رکھ دیں گے۔ دودھ والا دودھ لا رہا ہے، اب ہمارے مشاہدہ ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے گھر کے سامنے رکھ کر پانی ڈال رہا ہے، دو چار مرتبہ دیکھ کر میں بولا وہ غیر مسلم تھا، ارے اللہ کے بندے پہلے پانی ملا کو لاتا پھر یہاں بھی پانی ملا رہا ہے؟ نہیں صاحب تھوڑا ملا تو ہمارے کو تو فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں آ تو پیسے زیادہ لے، مگر تو ڈال رہا ہے اس کے اندر پانی بھر رہا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دودھ میں پانی ملانے کا جو معاملہ تھا وہ تو کوسوں دور تھا، کوسوں رات میں گشت کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے گھر میں کیا تکلیف ہے یہ معلوم کا تکلیف کرتے تھے۔ ایک گھر پر تو گئے، صبح تھی، فجر کا وقت، تیرے تہجد کے بعد کا وقت تھا، گولی کے گھر پہ گئے، وہ گولی کے جو دودھ نکالتے ہیں، تو اندر سے ماں بول رہی ہے، بچی بول رہی ہے امی آج دودھ کم ہے، تو ماں بول رہی ہے کم ہے تو کیا ہوا، تھوڑا سا پانی ملا دے برابر کر دے، تو بیٹی اندر سے بول رہی ہے بھئی یہ بات مناسب نہیں ہے، امیر المومنین کا حکم ہے کہ پانی نہیں ملانا چاہیے، گناہ ہے، پانی میں دودھ میں پانی ملا کر بیچنا گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے، حرام کی زندگی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اندر سے ماں بول رہی ہے ارے ملانے میں کیا قباحت ہے، کہ نہیں امیر المومنین کا حکم ہے، امیر المومنین کیا دیکھنے کا، حالانکہ وہاں دروازے پر ٹھہر کر امیر المومنین سن رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ نشانی لگا دیے دروازے پر، گئے اپنے سپاہیوں کو بھیجائے، اس لڑکی کا، اس عورت کا نام وغیرہ لے کر آیا سپاہی، تو اپنے بچوں سے بول رہے ہیں بیٹا دیکھو یہ بچی، یہ عورت یعنی گولی کی عورت، اس میں کوئی شک نہیں، غریب تو بہت ہے لیکن اللہ کا ڈر اس کے اندر، اللہ کا دھیان اس کے اندر اتنا ہے، وہ اللہ کو اپنا جو ہے معبود سمجھتی ہے، اللہ کا دھیان ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے سمجھتی ہے۔ تو کہا وہ بچی جب ماں کے جواب پر کہ اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے مگر امیر المومنین کا اور تمہارا خدا تو دیکھ رہا ہے، تو اس بچی کے بات پر امیر المومنین اس عورت کا، اس عورت کے بچی کا نام منگائے اور اپنے بچوں سے مشورہ کر رہے ہیں بیٹا دیکھو میں اس بچی کے اندر خدا کا دھیان اور خدا کا ڈر دیکھا ہوں، اگر میری عمر ہوتی تو میں خود شادی کرتا تھا اس سے، لیکن میری عمر شادی کرنے کی نہیں ہے، اب اس میں سے کوئی تمہارا جی چاہے تم شادی کر لو، یہ بہت نیک بچی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا دھیان اس کے دل میں ہے۔ چنانچہ اپنے ایک لڑکے سے اس کی شادی ہوئی، اور ان کی 5ویں پشت میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو بنو عباسیہ کے خاندان سے تھے، پیدا ہوئے، عمر ثانی کہا جاتا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اللہ کا دھیان اور اللہ کے ڈر رکھنے والوں میں اللہ میاں نسل کو بھی پاک کرتے ہیں. جیسا گزشتہ میں نے کہا عقل حلال صدقے مثال کی تعریف کرتے ہوئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او تجار، وہ تجارت کرنے والوں، تم بھی جھوٹے، کیونکہ دنیا کو تھوڑے سے جھگڑے اور فسادات کا مسئلہ قابو میں نہیں آیا تو تم خود جینا مشکل ہے، دوسروں کو کیا جینے کا موقع دیں گے آپ. اب آگے فرما رہے ہیں او لیڈر حضرات، او حکومت کرنے والے حضرات، تم بھی جھوٹے ہو. کیوں؟ اس واسطے ایک آدمی دوسرے آدمی کے تعلق سے اگر انصاف کا معاملہ نہیں کیا تو جو انصاف نہیں کرے گا، جس کے تعلق سے انصاف نہیں ہوا ہے، وہ آدمی بھی تمہارا دشمن بنے گا اور نہیں معلوم کہاں سے کہاں پہنچائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوا. ان کو جو خنجر مارا گیا اس کا نام تھا فیروز ابن لولو. وہ چکیاں بناتا تھا اس زمانے میں. وہ کسی کا غلام یا نوکر تھا. وہ غلام یا نوکر اس کو روزانہ کے نہیں معلوم کتنے پیسے دیتا تھا. اس زمانے کے سمجھو 2 روپے 4 روپے جو بھی دیتا تھا اس کا مقرر کر دیا گیا تھا کہ تو اتنے پیسے مجھے دینا روزانہ. اس کے بعد چند روز کے بعد میں آزاد کر دیتے. تو وہ آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بولا کہ حضرت میرا آقا میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کا انصاف کیجیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی کیا ہے؟ میں چکیاں بناتا ہوں اور اس کو بازار میں بیچتا ہوں اور اس سے مجھے جو پیسے ملتے ہیں اس میں میرا گزارا بسارا ہی مشکل ہے، لیکن اب میرا مالک روزانہ مجھے کچھ پیسے دینے کے لیے کہتا ہے، اگر میں وہ دوں تو میرا گزر بسر مشکل ہے. آپ اس میں تھوڑا سا یا تو کم کر دیں یا تو معاف کروا دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی ایک چکی کتنے میں بکتی ہے تیری؟ تو کہا حضرت اس زمانے کے 2 روپے 3 روپے جو بھی ہو. تو کتنے بناتا ہے روزانہ؟ کہا کہ حضرت 2 بناتا ہوں. 2 بناتا ہے اور 2 دوگنی 4 روپے میں بیچتا ہے، اور تیرا مالک اگر تجھے 1 روپیہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے تو 3 روپے تو تیرے کو بچ رہے ہیں. کیا اس میں تیرے کو جو ہے تکلیف کی بات ہے؟ اچھا، یہ جو غلام تھا یہ مجوسی تھا. مجوسی بولے تو غیر مسلم ہے، یہودیوں میں سے ہے. تو اب وہ بیچارہ مایوس ہو گیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فیصلہ تو ہو گیا، 1 روپیہ دینے میں کیا فرق پڑا. تو کہا جب جا رہا تھا تو کہنے لگے بھائی میرے کو بھی ایک چکی بنا کے لا کے دے. اس نے کہا اچھا بناتا. ایسی چکی بناؤں گا کہ سارے لوگ سنیں گے. ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ اس کو جو ہے پیستے وقت میں سارے لوگ سنیں گے، بلکہ ساری دنیا سنے گی. یہ بات لکھی ہے اس میں. وہاں پر حضرت کے مقرر یعنی بالکل جو ہے دوست، قریب کے دوست بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی بول کر یہ گیا تو اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے کہا حضرت آپ سنیں اس کی بات. ہاں سنا. کیا بولا اس نے؟ کہا کہ چکی اچھی بنا دو. بولا نا نہیں آپ پوری بات نہیں سنے اس کی. ایسی چکی بناؤں گا آپ اگر پیسے تو ساری دنیا سنے گی. ایسی چکی بناؤں گا. بتایا انہیں؟ بولا ہاں. بولا یہ بات بولا میں بھی سنا. کہا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت میری سمجھ میں نہیں آتا. ساری دنیا سنے گی کا اس کا مطلب یہ ہے وہ تمہارے کو قتل کرے گا. ساری دنیا سنے گی، شہید کرے گا.
ایسا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تیسرے روز بعد انہیں قتل کیا ہے، انہیں شہید کیا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی زمانہ تھا۔ ایک بادشاہ قسطنطنیہ کا بیٹا، اس کا نام تھا جبیلہ ابن ایہم، مسلمان ہوا، انہیں اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ کو آیا ہے۔ جب یہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو کپڑا ذرا لمبا تھا، پیچھے جو آدمی چل رہا تھا ایک بدھو قسم کا آدمی تھا۔ بدھو بولے تو ہمارے پاس تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ایک دم ان پڑھ قسم کا۔ وہ عربستان میں جو بدھو ہوتا ہے، ہمارے پاس جو بالکل لمباڑے وڈرا ہوتے ہیں نا، آپ تو یہ بھی پڑھے لکھے ہو گئے، تو وہاں بالکل ان پڑھ قسم کا لوگ جو جنگل میں اپنی زندگی گزارتا، اس کا نام بدھو تھا۔ تو وہ آدمی پیچھے طواف کر رہا تھا، تو اتفاق کی بات ہے کہ اس کپڑا جو چل رہا ہے وہ سامنے بادشاہ صاحب شہزادہ، پیچھے پیچھے یہ بدھو چل رہا ہے، تو وہ کپڑے کے اوپر پیر پڑا، جس کی وجہ سے وہ کپڑا تھوڑا سا پھٹا۔ چونکہ کعبۃ اللہ میں جب اس وقت میں طواف کرتے ہیں، اس وقت میں آدمی کو اپنا ہوش نہیں رہتا، دوسروں کا کیا ہوش رہتا؟ جو گئے ہوئے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں۔ جو طواف کرتا ہے آدمی، وہ اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا معاملہ ہے، جو طواف کرتے ہوئے بس اللہ اللہ کرتا ہوا پھرتے رہتا ہے۔ تو کہا جب یہ طواف کر رہا ہے تو اس کا پیر جو ہے اس کرتے کے اوپر یا اس کے تہبند پر پڑا، جس وجہ سے پھٹ گیا، تو پیچھے پلٹا اس نے، میں بادشاہ کا بیٹا ہے شہزادہ، اور میرے کرتے پر تیرا پیر ایک مارا۔ حالانکہ کعبۃ اللہ میں احرام کی حالت میں مطاف کی جگہ پر آدمی اس طریقے سے اگر کرتے کرتے ذرا میل نکل گیا تو دم دینا پڑتا ہے، اس کا کفارہ ہے۔ یہ دم کیا ہے؟ ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لیا، بال نکلا گناہ بول کے، وہ خود بخود نکل گیا الگ بات ہے، لیکن بال نکل گیا تو پھر ایک دم دینا پڑتا، ورنہ آپ کا نہ طواف ہوتا، نہ آپ کا حج ہوتا، نہ آپ کا عمرہ ہوتا، الٹا اوپر سے گناہ ہوتا اگر نہیں کریں گے تو۔ عطر نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، کسی کو کوئی بات نہیں بول سکتے، زیادہ آواز سے آپ بات نہیں کر سکتے، انہیں بہت ساری پابندیاں ہیں، جو جاتا ہے اس کو سمجھائی جاتی ہے۔ تو اب وہاں پر آدمی اپنا ہوش نہیں رکھتا تو دوسروں کا کیا ہوش رکھے گا؟ پیر پر اس کے پیر تہبند پر پیر پڑ گیا، وہ پھٹ گیا، تماشا مار دیا۔ جیسا تماشا مارا، انہیں کچھ نہیں بولا، بدھو سیدھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، کہا حضرت طواف میں عمدن تو میں نہیں کیا، سہون بولے تو غلطی سے میرا پیر اس کے تہبند پر پڑ گیا، وہ ذرا سا پھٹ گیا۔ اس کو غصہ آیا تو اس نے مجھے عمدن تھپڑ رسید کیا، اب آپ ہی انصاف کیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہمیشہ یہ تھا، دونوں کو بلاتے تھے، لڑنے والے کو اور جو مارا کھایا ہے یا جو ہے غلطی میں ہے اس کو، دونوں کو بلا کر سامنے ٹھہرا کر کے پوچھتے تھے۔ ہمارے سر کا آج ایک کمیٹی بنی ہے ہمارے پاس، تمہارے کو الگ بلا کے پوچھتی ہے، ان کو الگ بلا کے پوچھتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے کمیٹی کہاں تک صحیح ہے، جو جس کا پلہ بھاری رہا اس کی طرف فیصلہ، اللہ معاف کرے۔ تو ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری شریعت کی پوری پابندی کرتے تھے، سامنے بلا کر ٹھہرا کر کے پوچھے، اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ میں ہوا؟ اس نے پورا بدو بتا دیا، حضرت ایسا ہوا ایسا ہوا، اور اس سے پوچھ رہے شہزادے سے، کیا میاں ایسا ہی ہوا؟ ہاں حضرت ایسا ہی ہوا۔ انہیں تو بھول سے تیرا پیر، تیرے تہبند پر پیر رکھا اور تو ہونا بول کے اس کو مارا۔ بھول کے لیے تو یہاں پر معاف ہے، مگر ہونا بول کے جو تو مارا ہے اس کے اوپر سزا ہے۔
تو شہزادہ بولا کیا سزا ہے؟ تو کہا پہلے سزا یہ ہے اتنی ہی زور سے جیسا تو مارا نا، اتنی ہی زور سے، بیٹھے اتنی ہی زور سے یہ بدھو تیرے کو مارے گا، ایک بات، یا نہیں تو تیرے کو اتنے پیسے جرمانہ دینا پڑے گا۔ اب وہ شہزادہ تھا، کہنے لگا حضرت میں شہزادہ ہوں اور یہ بدھو ہے، ہمارے دونوں کے درمیان میں کچھ ایسی باتیں ہوئی تو کیا مجھے ایسی سزا دیں گے آپ؟ یہی انصاف ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا تیری جگہ پر میرا بیٹا بھی اگر ہوتا تو میں یہی انصاف کرتا۔ شریعت کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے، انصاف اپنی جگہ پر ہے، شریعت اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس نے کہا اچھا حضرت مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیجیے، کیا میں مار کھاؤں یا جرمانہ دوں؟ مجھے ایک رات، کل صبح میں آ کر آپ سے ذکر کروں گا۔ اچھی بات ہے، موقع دیا جائے گا۔ اب وہ رات مرتد ہو گیا ہے، پہلے یہودی تھا، مسلمان بن کے آیا، یہ معاملہ فیصلہ سنا، رات مرتد ہو گیا، پھر اپنے مذہب میں جا کے مل گیا، چونکہ قسطنطنیہ کا شہزادہ تھا، پھر وہاں پر پہنچ گیا۔ جب یہ پہنچ گیا تو لوگ وہاں کے جشن منائے، چلو ہمارا بچہ پھر ہمارے پاس آ گیا، کھانے والا بنا دیے، لوگوں کو دعوت دیا بادشاہ کہ میرا بچہ پھر جو ہے میرے مذہب میں آ کر مل گیا۔ چند روز گزرے تھے کہ یہاں کے ایک صحابی ہمارے قسطنطنیہ کے لیے تجارت کرنے کے لیے پہنچے۔ جب معلوم ہوا کہ اس کا باپ مرنے کے بعد میں یہ شہزادہ بنا ہوا ہے، بادشاہ بن گیا ہے، باپ کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہوا کہ کوئی صحابی مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے، سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اب ایک آدمی کو بھیجا کر ان کو بلا بھیجا، اے حضرت آپ تشریف لائے۔ ظاہر بات ہے بادشاہ ہے، بلا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں آپ صحابی کسی چیز سے گھبراتے نہیں تھے، چاہے اپنی جگہ کا اپنی جگہ رستم زماں کیوں نہ ہو اور بہت بڑا مانا ہوا شخصی کیوں نہ ہو، مگر کسی اللہ کے سوا کسی سے گھبراتے نہیں تھے۔ گئے سیدھا جا بیٹھے، کہا کہ بتاؤ کیوں بلایا مجھے؟ تو اب وہ بادشاہ کہنے لگا مجھے بھی پہچانتے ہو آپ؟ میں تو نہیں پہچانتا آپ کون ہے؟ کہا میں وہی آدمی ہوں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بدھو سے میرا مقابلہ ہوا تھا، پلہ پڑا تھا، وہ جو فیصلہ ہوا کہ مجھے مار کھانے کا یا جرمانہ دینے کا، میں پھر سے جو ہے اپنا اسلام چھوڑ دیا، پھر مرتد ہو کر میں اپنے آ گیا اور اب میں بادشاہ بنا ہوا ہوں۔ وہ صحابی سنتے رہے، کہا کہ اچھا بھائی کیا بات، کیا بولنا چاہ رہے تو بول۔ کہا کہ مجھے اس وقت میں اسلام کی حالت میں بوریوں پر بیٹھ کر، آج تو یہاں پر گدیوں پر بیٹھا ہوا ہوں، مسند پر بیٹھا ہوا ہوں، بوریوں پہ بیٹھ کے سوکھے ٹکڑے بھی پیٹ بھر نہیں ملتے تھے، روزانہ نہیں ملتے تھے، پانی بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ کہا وہ مزہ آج گدی میں بیٹھ کر نہیں آ رہا، بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ کے نہیں آ رہا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کیا مقصد ہے بھائی تیرا، کیا مطلب ہے، بول تو صحیح۔ کہا کہ پھر سے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب تو بادشاہ بن گیا نا، پھر سے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے خوش آمدید، ہمارے پاس تو دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بند نہیں کرتے ہم لوگ۔ تو وہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے، اب لوگ مجھے تانا دیں گے، اس تانے سے بچنے کے لیے ایک میرے ذہن میں جو مشورہ آ رہا ہے میں وہ دے رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا کہ بھئی تمہاری بیٹی میرے نکاح میں دینے کے لیے آپ تیار ہونا، مگر میں مسلمان بن کر جو ہے جب آ جاؤں گا، نہیں دیے تو کوئی بات نہیں، میں لوگوں کو بولوں گا عمر فاروق اپنی بیٹی میرے کو دے رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، اس واسطے میں مسلمان بن رہا ہوں، اتنا تو بھی کم سے کم لوگوں کو بولنے کا جو ہے میرے کو موقع دینا۔
تو صحابی غلط بولتے تو نہیں تھے، جھوٹ بولتے بھی نہیں تھے، کوئی گولمال بات بھی نہیں کرتے تھے. چلو بھائی مسلمان ہونا تو کیا تو بھی بولے چاہے، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا. کہا کہ بھائی بیٹی میری نہیں ہے، بیٹی عمر فاروق کی ہے، ان کو پوچھنا پڑے گا. اگر وہ ہاں بولے تو میں بولوں، الگ بات ہے، نہیں بولے تو پھر میں مجبور ہوں. میں جا رہا ہوں اب اس وقت میں، تجارت ختم ہو گئی میری، میں جا رہا ہوں، عمر فاروق سے بولوں گا میں. اگر انہوں نے ہاں بول کر بولے تیار ہے تو پھر میں تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آتا ہوں. مدینہ آ گئے، یہ سامنے ذکر کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر ٹھہر کر کہنے لگے او اللہ کے بندے، تو کیوں نہ کہا اس وقت میں کہ عمر کی بیٹی حاضر ہے؟ تو صحابی کہنے لگے اے امیر المومنین، بیٹی تو آپ کی تھی، میری تھوڑی ہے. میں اگر بات دیتا آپ انکار کرتا، نہ انکار نہیں کر سکتا تھا میں. کہا اسلام کے لیے اپنی نہیں، ایک بیٹی نہیں، 100 بیٹیاں بھی اگر کوئی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے تو میں اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی اس وقت میں تیار ہو جاؤ، توشہ سفر تیار کر لو اور جاؤ اس کے پاس، بولو کہ عمر کی بیٹی حاضر ہے اور اسلام میں تو داخل ہے. اب یہ توشہ ٹکڑا تیار. اس زمانے میں اونٹوں کا سفر تھا اکثر و بیشتر، یا پیدل سفر. چنانچہ مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ دنیا کا سفر کیا. جس وقت میں یہ بارڈر پر پہنچے، ایک بہت بڑا مجمع ایک جنازے کے ساتھ آ رہا ہے، بہت بڑا مجمع تھا. کہا کہ بھئی یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی کا انتقال ہوا ہے، شاید یہ جنازہ ان کے ساتھ میں اتنے لوگ آ رہے ہیں. معلوم کیے صحابی کہ بھئی یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہاں کا بادشاہ ہے، اس کا جو ہے جنازہ ہے، اس کا نام جبیلہ ابن ایہم ہے. اس کا شاید قسمت میں اسلام نہیں تھا اس واسطے. تو ہمارے بزرگوں کا یہ رویہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ. تو اب یہاں اللہ خیر ہے. اے کسانوں تم جھوٹے ہو، تم اپنی تجارت سے یعنی زراعت سے لوگوں کو جو ہے جھگڑے سے نہیں بچا سکتے. لوگوں کو کیا بچا سکتے ہیں؟ اپنے آپ نہیں بچ سکتے، لوگوں کو کیا بچا سکتے ہیں؟ اے جو ہے تجارت کرنے والوں، تم آپس کے جھگڑے سے تم خود پلنا مشکل ہے، لوگوں کیا پال سکتے، دنیا کو کیا بچا سکتے ہیں؟ لیڈروں کو کہہ رہے ہیں اے لیڈروں، اگر تم انصاف نہیں کرے تو جوتے تم خود کھانے والے ہیں، دوسروں کو کیا جو ہے بچا سکیں گے، دوسروں کو کیا بات کر سکیں گے؟ اللہ فرما رہے یہ دنیا نہ کسانوں سے آباد ہے، یہ دنیا نہ تجارت کرنے والوں سے آباد ہے، نہ یہ دنیا لیڈروں سے آباد ہے، بلکہ یہ دنیا اگر قائم ہے تو اللہ کے نام سے قائم ہے. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اس ذروع زمین پر ایک بھی اللہ بولنے والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کو باقی رکھے گا. یعنی اس کی روح اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اللہ کا نام ہے. جب تک اللہ کا نام لینے والا دنیا میں ہوگا ساری دنیا باقی رہے گی. اب یہاں پر ایک ہمارے حضرات نے ایک شیشہ نکالا ہے، ارے اللہ کا نام ایک بولنے والا ہوگا ساری دنیا کو خدا قائم رکھے گا، کیا اللہ کا نام بولنے والے کچھ اللہ میں برباد کرے گا؟ اسی کا نام ذکر ہے، اسی کا نام اللہ کی یاد ہے، اسی کا نام اللہ کا دھیان ہے. اسی لیے کہا جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ظاہری اعتبار سے، چاہے وہ آپ سبحان اللہ کہے، چاہے وہ الحمدللہ کہے، چاہے اللہ اکبر کہے، اس کا استحضار کرتے ہوئے اللہ کا دھیان اگر انسان کے اس میں آ گیا تو پھر دل میں آ گیا تو پھر یہ اصل ذکر ہوگی. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کر دو. آپ 1,00,000 روپئے بنین کے جیب میں رکھ کر اوپر سے کرتا پہنے، اس کے اوپر سے واس کوٹ پہنے، اب یہاں سے رکشے میں بیٹھ کر ٹرین کے سفر کرنے کے لیے اسٹیشن تک پہنچے اور ٹرین میں بیٹھ کر سیدھا حیدرآباد تک پہنچے. حیدرآباد میں آٹو وغیرہ بنا کر پھر جہاں آپ کو جانا تھا وہاں. اب سفر تو آپ کر رہے ہیں، کبھی رکشے سے، کبھی ٹرین سے، کبھی بس سے، کبھی آٹو سے، سب سفر کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن پورا دھیان آپ کا پیسے پر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہیں اور ہاتھ صاف کرنے والے صاف کر دیں،
آپ کے پیسوں پر آپ کا دھیان ہے. کہا یہی تو ہے اللہ کا ذکر. کہا ساری چیزوں کو آپ کر رہے ہیں لیکن اللہ کا دھیان آپ کے اندر موجود ہو کہ ہر وقت مجھے خدا دیکھ رہا ہے. یہ بات اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اسی کا نام اصلی ذکر ہے اور یہی اصل ذکر کا مقصد اصلی ہے. اللہ ہم کو ایسا دھیان کے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہلو 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 ہلو.